غور سے سن لیں آپ لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور پیغمبر ہیں, آخری نبی ہیں. یہ والا جملہ ایسے استعمال کیا جاتا ہے جس کا کوئی بھی بندہ یہ کہہ دے کہ عیسیٰ ابن مریم واپس آئیں گے, اس کو یہ حدیث سنا کے نعوذ باللہ ختم نبوت کے خلاف اس کو پیش کر دیتے ہیں کہ تو ختم نبوت کا منکر ہے اگر عیسیٰ ابن مریم واپس آ گئے. یہ صرف جہالت کا اور اسلام سے نابلد ہونے کا, بالکل زیرو پہ آپ کی نالج ہے, اور آپ ایموشنل ماں باپ کے اس دین کے اوپر ہیں جن کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کیا وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 671 سال پہلے نبوت ملی, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں تشریف لائے تھے. جب عیسیٰ ابن مریم کو نبوت ملی اس سے 2100 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی, منیمم 21, کیا پتا 3000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل چکی, دنیا میں آئے. اللہ تعالیٰ نے خود اپنے انبیاء مبعوث کیے ہوتے ہیں, ان کی پیدائش سے پہلے ہی نبی ہی ہوتا ہے, ہمیں سب کو پتہ ہے اس بات کا. دنیا میں کوئی سی وی بنا کے نبی نہیں بنتا, اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فیصلہ کیا ہوتا ہے کون نبی آنا ہے دنیا میں. سو یہ عقیدے جو بیسکس ہیں. اب عیسیٰ ابن مریم اور موسیٰ علیہ السلام کا فرق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہ قتل کیے گئے, نہ شہید کیے گئے, نہ کسی نے نیچرل ڈیتھ کا جو ہوئی ان کو, اللہ عز و جل نے ان کو زندہ ہی اٹھا لیا اوپر. تو ایک نبی دنیا میں آیا جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی نبی تھے, وہ واپس دنیا سے واپس آسمان کا سفر کرتے ہیں, وہ ابھی تک نبی ہی ہیں اور وہ نبی ہی رہیں گے. اللہ کا امر آ چکا ہے, وہ نبی ہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, اس کے بعد 63 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا. اس کے بعد ابوبکر صدیق سے لے کے علی بن ابی طالب تک خلافت چلی. اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کیا دور چلا اور آج کیا دور چل رہا ہے. اس کے بعد ابھی دجال نے آنا ہے, اس کے دوران امام مہدی کا ظہور ہو جانا ہے. ابھی دجال کے پہلے امام مہدی کا ظہور ہونا ہے, دجال کا ظہور امام مہدی کے بعد ہونا ہے. امام مہدی کی 2 لڑائیاں ہو چکی ہونی ہیں, قسطنطنیہ فتح ہو چکا ہونا ہے, اس کے بعد فرات سے سونا نکل آنا ہے, دمشق میں نماز پڑھا رہے ہونے ہیں, جب عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہونا ہے اس دوران خبر آنی ہے کہ دجال کا ظہور ہو گیا. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا عیسیٰ ابن مریم کو نبوت پہلے کی مل چکی ہوئی ہے. اب عیسیٰ واپس آ رہے ہیں, نبی واپس آ رہا ہے. لا نبی بعدی کی حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے اب میرے بعد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی اور بندے کو نبوت نہیں ملنی. عیسیٰ ابن مریم سے کو تو پہلے ہی مل چکی ہے, وہ اوپر گئے ہوئے ہیں, وہ واپس آئیں گے تو نعوذ باللہ ان سے نبوت لے لینے کا حق کسی انسان کو نہیں, کسی عقیدے کو نہیں, دنیا میں کسی بھی عقیدے کو نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو نبی بتا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور چیز بتا دی ہے جس کی وجہ سے یہ مقدمہ حل ہو جاتا ہے, اور وہ ہے یاجوج و ماجوج. کیونکہ یہ دجال کے اوپر تو بڑے بڑے اسکول آف تھاٹ ہیں جو کہتے ہیں دجال تو قرآن میں نہیں ہے, آپ نے کہاں سے ثابت کر دیا, امام مہدی تو قرآن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہیں ہے قرآن میں, حدیث میں ہے, میرے لیے کافی تھی حدیث, آپ کے لیے نہیں ہے. میں قرآن سے یاجوج ماجوج کے تھرو عیسیٰ ابن مریم ثابت کر دیتا ہوں. میں عیسیٰ ابن مریم اور بھی طریقوں سے ثابت کر سکتا تھا, بات لمبی ہے, بہت کلیئر آرگومنٹس ہیں جو کہ عیسیٰ ابن مریم کے واپس آنے کے قرآن سے میں دے سکتا ہوں, بہت کلیئر ہے. بہرحال بات لمبی ہے. یاجوج ماجوج کو تو سارے ہی مانتے ہیں کیونکہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن میں ہے. اب یاجوج اور ماجوج کو جب اللہ عز و جل نے واپس دروازہ کھول دینا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاف فرمایا عیسیٰ ابن مریم کو وحی ہوگی. وحی نبیوں کو وحی ہوتی ہے, یاد رکھیے گا کہ او عیسیٰ اپنے حواریوں کو لے کے طور پہ چل, میں نے یاجوج اور ماجوج کھول دی, اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دجال کا کر سکتے تھے, دجال کو مار صرف نبی مار سکتا ہے. امام مہدی نبی تو نہیں ہے, یہ تو کوئی نہیں مانتا, اور اگر وہ مانتا ہے تو اس کو تو ایمان پہ شک ہے, مجھے اس کو تو اسلام پہ شک ہے کہ ایک اور نبی اس نے لے آئے, وہ تو نہیں مانتے. تو جب یہ حدیث ہے کہ دجال کو صرف نبی مار سکتا ہے تو امام مہدی تو نہیں مار سکتے. تو عیسیٰ ابن مریم کی نبوت سے جو انکار ہے وہ دجال کو کیسے مرواتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھ سے, اس کو تو صرف نبی مار سکتا ہے. تو عیسیٰ ابن مریم کا نبی ہونا تو وہاں سے بھی ثابت ہے جو دجال کو آئی قتل لے گیا. مگر مان لیتا ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے تو دجال کو مانتے ہی نہیں, بڑا بڑا اسکول آف تھاٹ چل رہا ہے آج کل, تو کہتا ہے دجال تو آئے گا نہیں. تو یاجوج اور ماجوج تو آئیں گے نا, وہ تو اللہ عز و جل نے قرآن میں بتا دیا ہے فتحت یاجوج و ماجوج. کب؟ قرآن پاک میں جب کھولا جائے گا جب عیسیٰ ابن مریم دنیا میں ہوں گے. یہ حدیث کے تھرو میں پتہ ہے. اور اگر آپ کو حدیث میں بھی آپ منکر حدیث ہیں تو چلیں منکر حدیث کو اللہ کی کتابوں کے اوپر کتبہ جو اللہ تعالیٰ نے کتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں ان کے اوپر تو ایمان ہے, تو توراۃ میں بھی ہے اور انجیل میں تو ایز از آیتیں اس کی, وہ تو ماننی پڑیں گی. آپ حدیث کے منکر ہو سکتے ہیں, اللہ کی آسمانی کتابوں کے تو منکر نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ وہ حدیث ہے جو کہ انجیل کی بک آف ریولیشن کو ایز از ورڈ ٹو ورڈ میچ کرتی, سوائے کچھ چیزوں کے کہ جو انہوں نے نہیں کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اضافی بتا دی. تو ادھر سے بھی یاجوج اور ماجوج کا عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں قتل ہونا پتہ چل جاتا ہے. اور وہ کیسے مریں گے, وہ اللہ کے اس رسول علیہ السلام کی دعا سے ہی مریں گے. یہ بھی انجیل میں بھی یہ لکھا ہوا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وہ کوہ طور کے اوپر ہوں گے, انجیل کہتی ہے وہ بادلوں میں ہوں گے, یاجوج ماجوج نیچے سے آئیں گے, عیسیٰ ابن مریم کو آگ کا آگ لے جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا نہیں ہوگا, ایک ایسا کیڑا نکلے گا ان کی گردن میں سے جو سب کے سب کو اسی انسٹنس پہ ختم کر دے گا, اسی انسٹنس میں. اس کا مطلب ہے ایسا میکینیکل سسٹم جو کہ اس وقت چل رہا ہوگا. اب پھر فرشتے آئیں گے اور ان کو لے جائیں گے, تفصیل کسی اور طرف جائے گی. اب یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھ سے ہونا ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آخری نشانی ہے, تو آخری نشانی تک تو عیسیٰ ابن مریم کا دور چل رہا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاف فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم پھر اپنے تھرون پہ بیٹھیں گے اور پھر پوری دنیا کے ایک ایک گھر میں اسلام داخل کر دیں گے. وہ یہ عیسیٰ ابن مریم کے نام سے حدیث ہے, وہی عیسیٰ ابن مریم کو ہو رہی ہے. یاجوج ماجوج عیسیٰ ابن مریم کو کے ٹائم پہ آئے ہوئے ہیں, دجال کو عیسیٰ ابن مریم قتل کر رہے ہیں. اس دوران اس سے پہلے جو سٹیج سیٹ کرنی تھی عیسیٰ ابن مریم کے لیے, وہ جس ہستی کے
مہدی اس کا نام امام مہدی ہے. انہوں نے مسلمانوں جس کے خلاف مسلمانوں کی لڑائیاں چل رہی, مسلمان ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے, اور وہ پھر جہاد کر رہے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 60,000 کی فوج ہوگی ٹوٹل ان کے پاس, 2 ارب میں سے, گھٹنوں کے بال بھی چلنا پڑے, آگ کے علاوہ میں سے جانا پڑے, برف کی سلوں میں سے جانا پڑے اس کو جوائن کرنا, مگر آپ مسلمان لوگ اس کو جوائن نہیں کریں گے. کیوں؟ وہ ایک وجہ ابھی بتا دیتا ہوں. ابھی اگر کوئی خبر آ جائے نا کہ فلاں جگہ پہ امام مہدی آ گئے, میں دیکھتا ہوں کون سے ٹی وی نیوز پیپر کو کیسے پروجیکٹ کیا جاتا ہے. 60,000 کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمائی ہے. اب یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں؟ تاکہ یہ جو جتنے بھی عقیدے ہیں نا, یہ حدیث اور قرآن کے تھرو میں بتا سکوں. میرا مقدمہ کل اس لیے نہیں سنا گیا کیونکہ میں تو ان کو پہلے کہتا تھا کہ بھیا اہل تشیعوں کا ایک فقہ ہے, ان کا اسکول آف تھاٹ ہے, کوئی بات نہیں, سر آنکھوں پر, لکم دینکم ولی دین, آپ کا اپنا وہ ہے عقیدہ, میرا اپنا عقیدہ ہے, میرا عقیدہ میرا اللہ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے آتا ہے, وہ میں نے آپ کو بھی ایکسپلین کر دی. اب اینڈ آف ٹائم کے اوپر عیسیٰ ابن مریم کا راج ہونا ضروری ہے. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, یہ انجیل نے بتا دیا, توریت نے بھی بتا دیا, اللہ کی کتابوں نے بھی بتا دیا کہ آخری دور عیسیٰ ابن مریم کا ہونا ہے. اور وہ آخری نبی نہیں ہے, وہ سیکنڈ لاسٹ نبی. آخری نبی کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ واپس آ رہے ہیں سیکنڈ لاسٹ نبی, نئی نبوت لے کے نہیں, پرانی نبوت لے کے ہی, کیونکہ ان کو پہلی ملی, ان کو یا تو ان کا وصال ہو گیا تھا تو ہم کہتے ہیں دوبارہ سے پیدائش ہو رہی, وہ تو ایز ایز واپس آ رہے ہیں. سو یہ بیسکس ہیں جو مسلمانوں کو 8ویں سال میں کی عمر میں بتانی چاہیے آپ کو. اور 50 سال کے 70 سال کے بزرگان کو اگر یہ بیسکس نہیں پتا تو پھر اور کچھ نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے کہ اسکول جا کے بچوں کو دعوت دی جائے کہ ان کو اکٹھا کر کے اسلام کی بیسس کے اوپر اس طرح کی طاقت میں لایا جائے, جس کا آج کا ٹاپک ہے.